اسٹیج پر دعوت دوں گا انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کے لیے بات کرنے کے لیے جناب ڈیوڈ پال صاحب کو. آپ سی ای او ہیں اگاپے لرننگ اینڈ گروئنگ ٹوگیدر کے. میں آپ سے سر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ ہیں اور انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی پہ سر آپ اپنا خطاب کریں. آپ کی تالیوں میں ڈیوڈ پال صاحب. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اسما ویلفیئر اور کرسچن اسٹڈی سینٹر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا تاکہ ہم ایک سوچ ایک معاشرہ مل کر بننے پر اس کے اوپر ہم بات کر سکیں. اور دوسرا یہاں بھی تھوڑی دیر پہلے اس حسنہ ویلفیئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی خالد ڈاکٹر روزینہ ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرنے میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور یہاں آ کر مجھے بڑا ہی دکھ ہوا کہ پچھلے سال جو ایونٹ تھا وہ یہاں ہمارے درمیان موجود تھی پیش تھی اور ان کی جتنی بھی حسنہ ویلفیئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں خدمات ہیں اور جیسے ہمارے بھائی نے بتایا کہ ان کی ان خدمات کے وسیلے سے اس آرگنائزیشن کو ایک کمرے سے انہوں نے ایک بلڈنگ اور سینکڑوں اسکولوں تک پہنچایا. آج کا جو عنوان مجھے حسنہ ویلفیئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے سیکرٹری صاحب نے دیا وہ یہ ہے کہ ایک سوچ ایک معاشرہ. تو جب ہم ایک سوچ ایک معاشرے میں بات کریں گے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک دم انٹرفیس پہ کنورٹ ہو جائے خود بہت, کیونکہ معاشرے میں تمام افراد جو ہے وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ لامحال ہے انٹرفیس کی بات چل رہی ہے. معزز حاضرین, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے تمام مہمان گرامی, آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اور آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ مجھے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع نہیں ہے, یہ تو ایک فلسفہ ہے اور اس کے اوپر اتنی بات کی جا سکتی ہے کہ میرے خیال میں میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں. لیکن ہم ضرور بات کریں گے. ہم معاشرے کے جو بنیادی عوامل ہیں ان کے اوپر بات کریں گے کہ معاشرہ کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے. تو میرے خیال میں پھر ہم اس سوچ کی طرف بھی پہنچیں گے. کیا معاشرہ دولت کی وجہ سے بنتا ہے؟ کیا معاشرہ طاقت کی وجہ سے بنتا ہے؟ کیا معاشرہ وسائل کی وجہ سے بنتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں وہ معاشرہ ہے؟ کیا معاشرے کی بنیاد افراد پر ہے؟ لیکن میڈم میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں کے مطابق معاشرے کی دراصل بنیاد ایک سوچ ہے. اور یہ سوچ جو ہے یہ وہی بیج ہے جو کردار کے رویے اور اقدار کے درخت کو جنم دیتا ہے. لیکن ہم نے اقدار کے رویے اس کے درخت کو ہم کہہ رہے ہیں جنم دینا ہے. تو کیا خیال ہے یہ تمام افراد جو معاشرے میں رہ رہے ہیں ایک سوچ کے حامل ہیں؟ کیا ایک گھر میں جو افراد رہتے ہیں وہ ایک سوچ کے حامل ہیں؟ کیا ایک محلے میں ایک شہر میں جو افراد رہتے ہیں وہ ایک سوچ کے حامل ہیں؟ اگر
یہ سب ایک سوچ کے حامل ہوتے ہیں، تو یہ جو مختلف تہذیبوں کا گڑھ ہے یہ کبھی بھی نہ ہو. یہ جو ہم طبقات میں بٹے ہوئے ہیں یہ شاید ہم کبھی بھی نہ ایسے بٹے. تو جب ہم یہ متفق ہیں کہ ہماری سوچ جو ہے کبھی متفق نہیں ہو سکتی، کبھی ایک نہیں ہو سکتی، تو پھر کیوں ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا ہوتا تو کبھی اتنے ملک نہ بنتے، اتنی برادریاں نہ بنتی، اتنے مذاہب نہ بنتے. ہمیشہ سے معاشرہ جو ہے یہ سوچ کا حامل رہا ہے، لیکن منتشر سوچ ہے. اور ایسی یہ منتشر سوچ جب اپنے اپنے مفاد کی خاطر ٹکراتی ہے تو پھر اختلافات جنم لیتے ہیں، جھگڑے شروع ہوتے ہیں، عداوتیں رکھی جاتی ہیں، اور نفرت یا جنگ بلکہ انسانی زندگی کے چراغ بھی گل کرنے سے گریز نہیں کرتے. آپ آج کل کے حالیہ حالات دیکھ لیں، انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں کہ ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. آپ اسرائیل غزہ کی جنگ کو دیکھ لیں، اسرائیل لبنان، اسرائیل ایران کی جنگ دیکھ لیں، امریکہ ایران کی جنگ کو دیکھ لیں، رشیا یوکرین کی جنگ کو دیکھ لیں، آپ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کو دیکھ لیں. ہم بلوچستان میں دہشت گردی کی جنگ کو دیکھ لیں، کے پی میں دہشت گردی کی جنگ کو دیکھ لیں، بڑے بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار جو چھوٹے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں اس جنگ کو دیکھ لیں. تو کیا خیال ہے کہ اگر ہم سب ایک سوچ کے حامل ہوتے تو یہ چیزیں، یہ جنگیں ہو سکتی، یہ نفرت ہو سکتی تھی؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں. ان تمام عوامل سے میرے خیال میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افراد کی سوچ ہمیشہ انفرادی رہی اور اس پر ہمیشہ اپنا مفاد جو ہے وہ حاوی رہا ہے، جبکہ دوسرے کی بھلائی یا بہتری کے لیے کیا سوچا جائے اس کی طرف ہماری سوچ کم رہی ہے. کیا ان جنگوں میں عالمی انسانیت کا ظلم بربریت کے پہاڑ نہیں توڑے گئے؟ کیا سینکڑوں ہزاروں جانوں نے اپنے پیاروں کو کھو نہیں دیا؟ کیا ان جنگوں نے بہت سے پیارے ہونہار بچوں کو لہو لہان نہیں کیا؟ بہت سو کو زمین کے نیچے نہیں اتارا؟ اور بہت سے مرد و زن اپنے پیاروں کو چھوڑ کر زمین کے آغوش میں نہیں چلے گئے؟ لیکن یہ سوچ کیا کر رہی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سوچ کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمارا خون، ہمارا لہو جو ہے وہ بہا ہے. لیکن خون اپنا ہو یا پرایا ہو، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، کھیت اپنے جلیں یا اوروں کے، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، کھیت اپنے جلیں یا اوروں کے، نسل آدم کا خون ہے آخر، زیست فاقوں سے پھر پلاتی ہے. جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، اس لیے آئے شریف انسانی امن عالم کا خون ہے آخر. بم گھروں پہ گرے کے سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے. اس لیے آئے شریف انسانوں جنگ چلتی رہے تو بہتر ہے. آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع امن کی کرتی رہے. معزز مہمانوں، آج میرے مخاطب نوجوان لوگ ہیں. جو نوجوان لوگ ہیں برائے مہربانی ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جو نوجوان اس حال میں وہ ہاتھ کھڑا کریں. نوجوان جی. تو آج میرا مخاطب جو ہے وہ نوجوان لوگ ہیں، کیونکہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ آدھی آبادی 50% جو ہے وہ 30 سال سے کم لوگ ہیں. 30 برس کے کم عمر کے لوگ جو ہے ہماری دنیا میں ہیں 50%. اور یہ UN کا ڈیٹا ہے کہ 2030 کے آخر میں یہ آبادی
नौजवानों की 57% होते हैं। तो इसके लिए ये मुआशरा जो है ये मेरा नहीं है, मैं तो अब बूढ़ा हो गया, अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, और भी कुछ लोग हैं। ये मुआशरा आपका है, ये कल आपका है, तो आपने इसको संभालना है। आपने उस सोच को जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो इतना ख्वार हमें कर रही है, उस सोच को देखना है कि वो क्यों हम हमारे लिए ऐसा करें, उस सोच को हमने छोड़ना है। तो आइए हम इंतशारी सोच को छोड़कर एक सोच के ऊपर मुत्तफिक हो जाए। और ये तरीक़ दुआ है कि जब सोच एक हो जाती है, जब सोच एक हो जाती है तो आप दुनिया को तस्वीर करते हैं। सोच एक हुई 1947 में, क्या हुआ? क्या हुआ सर? क्या हुआ? बोले सर, भागो। 1947 में क्या हुआ? पाकिस्तान बना। जब एक सोच हुई, एक सोच सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के साथ, जब उस जापान को शिकस्त तबाह हुआ, तो उस सोच ने क्या किया? कौम की सोच एक हो गई और उन्होंने देखे आज इतनी डेवलपमेंट की, मुतहद होकर और अमन रहकर आप देखें कि आज जापान का तरक्की याफ्ता कौमों में उसका शुमार। तो अक़वाम ने अपनी मस्बत सोच के ज़रिए अपने आप को चांद और मरीख जैसे सियारों को मस्कत किया। प्यारे दोस्तों, सोच अगर मस्बत हो तो माशरा तरक्की करता है, और अगर मनफी हो तो माशरा बिखर जाता है। मेरे मुताबिक सोच एक चिंगारी है, और चिंगारी जब मनफी होगी, जंगल में होगी, तो उसको तहरीक करती है, लेकिन अगर मस्बत होगी तो उसको गुलजार करती है। तो आइए हमने इस सोच को देखना है आज कि वो सोच, मस्बत सोच जो है वो कौन सी है। आज हमने उसका इंतखाब करना है, आज उस सोच को देखना है जो मोहब्बत को जन्म देती है। आज हमें उस सोच को देखना है जो अमन को जन्म देती है। आज हमें उस सोच को देखना है जो इंसाफ को जन्म देती है। आज उस सोच को देखना है हमने जो तरक्की के लिए काम करती है। उस सोच को देखना है जो दूसरों की भलाई पर मबनी है, ताकि हमारा मुआशरा और आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन सके। इन पॉजिटिव सोचों के लिए बहुत काम हुआ, बल्कि जब से बनी नो इंसान खुदा ने तख्लीक की, उस वक़्त से ही काम हो रहा है। लेकिन आज मैं मज़हब की बात नहीं करूँ,